السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم ذوالفقار۔ میرے ساتھ موجود ہیں خورشید عباسی صاحب۔ جیسا کہ حزب اختلاف آج تک حکومت کے خلاف متحد نہیں ہو سکی، اس حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید کا بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نااہل اپوزیشن ملی، اپوزیشن میں متحدہ موقع ملے، اختلافات سامنے آتے رہے، اور کل ایک بار پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پشاور جلسے میں خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھٹو کی بیٹی کو چور کہتے تھے، آج خود سرٹیفائیڈ چور ہیں جو فون کال کرتے ہیں، عدالت پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بے نظیر آصف زرداری کو 20 سال سزا دو۔ آج ان کے خلاف ٹیپس نکل رہی ہیں۔ اسی بارے میں ہم جانیں گے عباسی صاحب سے۔ جی عباسی صاحب۔ جی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں یہ ایک سخت جنگ جو ایک بڑے عرصے سے جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ماضی میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بھی کیے، لڑے بھی، اور اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بھی کیں، چال بازیاں بھی کیں، وہ ساری چیزیں اندر ریکارڈ ہیں۔ لیکن ابھی تازہ لڑائی جو شروع ہوئی ہے، وہ جس کو سرد سیاسی جنگ کہا جاتا ہے، وہی پیپلز پارٹی تحریک انصاف میں شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں صرف اپنی ان کی نظریں اگلے 5 سال تک ہوتی ہیں کہ اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے۔ جی جی، یہ نہیں ہوتا کہ ریاست کے لیے کیا کرنا ہے، اور جمہوریت کو کیسے مضبوط کیا جائے گا، اور جمہوری معاشرے میں حزب اختلاف کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جی جی بالکل۔ اگر حزب اختلاف کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ کا جمہوری معاشرہ نہیں ہے۔ جی جی، ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے جو ایک ماحول بنتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہاں سازشیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں پلاننگ کی جاتی ہے، کس طرح کے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے، کس طرح اس کو پیچھے دھکیل دیا جائے، اگلی حکومت کیسے حاصل کی جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کا بھی نقصان ہوتا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا نقصان بھی ہوتا رہا ہے۔ ایک نئی تیسری پارٹی جو ہے دیکھتے دیکھتے تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق کی پارٹی بن گئی۔ ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کی بھی غلطیاں ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی غلطیاں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا تو اس میں پیپلز پارٹی کی اہمیت تھی، حیثیت تھی، شامل تھی اس میں۔ جی جی، بعد میں آگے چل کے انہوں نے اتحاد سے الگ ہو گئے۔ اب وہ پی ڈی ایم کا اتحاد جتنی بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں، ان سب کی جو ہے وہ ظاہر مسلم لیگ نون کے اس اثر رسوخ میں ہے۔ وہ مسلم لیگ نون اپنی سیاست بھی کر رہی ہے، حزب اختلاف کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف وہ سیاسی مورچہ بند بھی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ جب پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم چھوڑا تو سب سمجھ رہے تھے کہ سیاسی طور پہ وہ تنہا ہو گئے، کیونکہ اس وقت اگر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی ہوتی تو ان کو ایک سپورٹ ہوتی سندھ کے اندر۔ اب کیونکہ وہ سپورٹ ان کی ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے تحریک انصاف ان پہ وار کری ہے سندھ کے اندر۔ آپ نے دیکھا پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ترجمان اور سندھ گورنمنٹ کے جو اسپوک مین ہیں، ان میں ایک سخت جنگ شروع ہو چکی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ پولیس افسران تقریباً 11 پولیس افسران کے تبادلے کر دیے گئے جو بڑی اہمیت رکھتے تھے سندھ کے اندر، اور پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ڈیلیور بھی کر رہے تھے، اور امن و امان کے جو صورتحال ہے اس کی طرف بھی بڑی سنجیدگی سے وہ کام کر رہے تھے، لیکن وفاق نے ان کو ٹرانسفر کر کے اپنی طرف بلا لیا۔ اس پہ بھی ان کا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چینی جب مہنگی ہوئی تو وفاق نے نظام لگایا سندھ گورنمنٹ پہ کہ انہوں نے چینی جو ہے ذخیرہ اندوز کی چھپائی، اس وجہ قیمتیں بڑھ گئی۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ابھی بلاول بھٹو نے ان پہ جو تنقید کی، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں باقاعدہ جو وہ سنجیدگی کے ساتھ انہیں یعنی جب مریم نواز کے خلاف کوئی جملے کہے گئے تھے تو انہوں نے بڑا احتجاج کیا تھا بلاول بھٹو نے۔ یہ کل کی بات ہے، اور پھر پی ڈی ایم بھی کل کی بات ہے جسے انہوں نے چھوڑا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ جیسے اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الگ الگ راہوں پر ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ کو آرگنائز بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں۔ جی جی، ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو اس طرح کی تنقید شروع ہو گئی تھی کہ ایک پارٹی ہے پورے ملک کے اندر، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون بھی نہیں تھی، بالکل تحریک انصاف کا تو تصور نہیں تھا، اور دوسری پارٹیاں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہوتی تھیں، اور
پیپلز پارٹی ایک اکثریتی جماعت جو ہے وہ ابھری تھی یہاں پہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ایک پارٹی کا نظام نہیں چلے گا، پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے ایک پلان کے تحت سیاسی پارٹیاں بنائی بھی گئیں، ان کو سپورٹ بھی کیا گیا، اور انہوں نے آج کچھ ڈیلیور بھی کیا، اور انہیں اپنی جگہ بنائی. تو یہ چیزیں جو اپنے حساب سے چلتی آ رہی ہیں، ان کا جھگڑے پرانے چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، خاص طور مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے ماضی کے مقابلے میں، بہت سارے معاملات ہیں. تو اس میں کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے اور حزب اختلاف، ان کو کوئی پازیٹو کردار ہونا چاہیے، تاکہ پہلے تو آپ لوگوں کو تو بچائیں. کم از کم عام لوگ تباہ ہو رہے ہیں، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب جو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. ان چیزوں کو کون روکے گا؟ اگر گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے تو کم از کم حزب اختلاف کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بلال بھٹو اگر پشاور میں کھڑے ہو کے مسلم لیگ پہ تنقید کرتا ہے تو یقیناً یہ اچھا، پھر ظاہر ہے جب مسلم لیگ پہ تنقید کرتا ہے بلال بھٹو تو تحریک انصاف کو خوشی ہوگی اس کی کہ چلو ان کی مخالف ترین جماعت ہے مسلم لیگ نون. اب جب اس طرح صورتحال ہے، اس کے باوجود تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں جنگ جاری ہے. بالکل یہ جو معاملات ہیں یہ میں نے ابھی جس سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صرف اگلی الیکشن تک کی پلاننگ ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کے پاس کہ اگلے جو انتخابات ہیں کیسے جیتے جائیں. تو یہ جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے بہتر نہیں ہوں گی عام لوگوں کے لیے. یہ جو لڑائی ہے نا، یہ جو لڑائی جس کے بے مقصد لڑائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلا سکتے، دھرنے نہیں دے سکتے، تو کم از کم جو تازہ صورتحال جس میں مہنگائی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی، ابھی حال ہی میں فیصلہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ہدایت پہ یا ان کے اشارے پہ کہ وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ بجلی کا واحد بل ہے جو لوگ وقت پہ ادا کرتے ہیں. بالکل آپ نے دیکھا کہ چونکہ ان کی ضرورت بجلی ضرورت ہے. بالکل. پھر آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے جو ٹی وی کا جو لیسن فیس ہے وہ بھی انہوں نے بل میں ڈالی تھی بجلی کے، تاکہ لوگوں کو مجبوراً بل جمع کرنا پڑے گا، وہ بھی جمع ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ٹی وی کے لیے لوگ جمع نہیں کرتے تھے. تو اب دو ہی چیزیں ہیں گورنمنٹ کے سامنے، ایک پیٹرول اور بجلی اور گیس. ان کی یہ مجبوری ہے، کچھ بھی ہو، غریب ہو، قرضہ لے کے بل اپنا جمع کراتا ہے، اور اگر نہیں کرائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے کے الیکٹرک نے اپنے جو کے الیکٹرک کے بل جو تھے اس میں ہتھکڑیاں چھاپ دی تھی انہوں نے کہ اگر کوئی بجلی چوری کرے گا یا بل نہیں دے گا تو ان کو ہتھکڑیاں لگیں گی. تو جو ہر پریشر، ایک تو ضرورت اور دوسری جو ہے جو اس طرح کے جو ان کو پاور دے کے، تو ظاہر ہے یہ بل ضرور لوگ بھرتے ہیں. تو یہ اب چالاکیاں یہ ہو رہی ہیں اس وقت معیشت کو سنبھالنے کے لیے کہ بار بار پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، بار بار بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اب گیس کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تاکہ آسانی سے جو ہے وہ پیسے گورنمنٹ کو مل سکیں. ٹیکس کا نظام آپ کا جو ہے ہمیں تو ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں ٹیکس نہیں دیتے جی. ان کو اچھا اگر دیتے ہیں تو ٹیکس میں بھی دھاندلیاں ہو رہی ہیں. نیب کا یہ حال ہے کہ نیب نے جو پیسے ریکور کیے لوگوں سے واپس لیے وہ صحیح طرح سے جمع نہیں ہو سکے سرکاری خزانے میں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں، اور صورتحال جو ہے دن بہ دن بجائے ٹھیک ہونے کی وہ بگڑتی جا رہی ہے. لیکن حکومت کے ترجمان جو ہے وہ وقت سے بیان دے کے لوگوں کو تھوڑا سا ایک ایسا دلاتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہم انشاءاللہ وقت اچھا وقت ضرور آئے گا. تو اسی امید کے سہارے پہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں. سر آپ کو لگتا ہے یہ اچھا وقت آئے گا؟ دیکھیں یہ ہم سب جو ہے نا امید کے سہارے میں جیتے ہیں، انسانی فطرت ہے کہ ان کو انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آج برے دن تو کل اچھے دن آئیں گے. اسی آسرے پہ لوگ زندگی گزارتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں. کیونکہ اگر مایوسی پھیل گئی یا کوئی ایسا خدا نہ خاصہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، معاشی حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، تو یقیناً ظاہر ہے کہ ہم سب جو اس سے متاثر ہوں گے، یہ ملک متاثر ہوگا، لوگ متاثر ہوں گے، خود سیاستدان جو متاثر ہوں گے آگے چل کے. یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جو ہے وہ ٹارگیٹ پہ ہونی چاہیے. ٹارگیٹ یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت اور جمہوری ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اور جس مقصد کے لیے جو ادارے بنائے گئے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ڈیلیور کریں. لوگوں کو سستا انصاف ملنا چاہیے، مہنگائی کو ختم ہونا چاہیے، اور بے روزگاری کو ختم ہونا چاہیے. تو پھر آپ یہ چیزیں آسان جو چلنا شروع ہو جائیں. اس میں کردار جو ہے مین کردار جو ہے
وہ حکومت کا بنتا ہے، اور حکومت اگر کوئی کہیں پچھٹ رہی ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ ہے یا کوئی صحیح طرح ڈلیور نہیں کری، تو پھر حزب اختلاف کا کردار بنتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس کی نشاندہی کرے، اس پہ جو ہے احتجاج کرے، ان چیزوں کو ٹھیک کرے، گورنمنٹ کو صحیح سمت کی طرف رواں دوا کرے، تو یہ بہتر ہو سکتا ہے۔ جی سر، جیسے بلاول نے کل کے جلسے پہ شریف خاندان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فون کال نظام کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، کیا ججوں کو مل کر فیصلہ دینے کا سلسلہ کب بند ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ماضی کی بڑی داستانیں ہیں، یہ فون ریکارڈ کرنا اور ایک دوسرے پہ الزامات کہتے ہیں بھونڈے الزامات لگانا، جی یہ ماضی کی سیاست کا ایک بڑا حصہ رہا ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ دیکھیں جنگل میں بھی جب کوئی سیلاب آتا ہے یا آگ لگتی ہے تو یہ سارے جانور ایک ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اس میں شیر بھی شامل ہوتا ہے اور دوسرے جانور بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک دوسرے نہیں کاٹتے، وہ اس کو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے سب کو۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، معاشی طور پہ ہم جو ہے بہت کمزور ہو چکے ہیں، ڈالر ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، اور IMF جو ہے وہ مکمل طور پہ انسٹرکشن دے رہی ہے کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا، ان کے ہدایات کی روشنی میں جو چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہماری حکومت مزاحمت کرتی ہے ان کے سامنے کہ بھائی یہ ہم بجلی کی قیمتیں کتنی بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھائیں، جی بالکل، تو اس میں تھوڑا سا، لیکن ان کا پریشر کیونکہ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں، ہم مقروض ہیں ان کے، تو ظاہر ہے کہ جس کے پیسے مالک کے اس کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نا امیدی کی بات نہیں کروں گا، اور ظاہر ہے کہ ملک ہے کہ ریاست ہے، ریاست کو چلایا جا رہا ہے، نگرانی ہو رہی ہے، حزب اختلاف موجود ہے، حکومت کا اپنا کردار ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان حالات سے ہم جلدی نکل آئیں گے اور معاملات جو ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست کا رخ جو ہے بہتر ہونا چاہیے، سیاست تعمیری ہونی چاہیے، سیاست جو ہے عام آدمی کے فلاح بہبود کے لیے ہونی چاہیے، جی اور سیاست جو ہے وہ اچھی سوچ، ایک نظریے اصولوں کے تحت ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ اگر آپ نہ بھی کریں تبھی لوگوں میں اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی مزاحمت کریں یا ان میں ڈپریشن پھیلے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاست میں پہلے دن سے اس طرح کی ٹرینڈ ہے، رجحان ہے اسے، جب سے سیاست یہاں شروع ہوئی ہے تو یہاں تو بالکل انتہا پسند کی طرف لوگ جاتے ہیں، شدید تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سخت مخالفت کرتے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ بیچ کا راستہ جو ہے وہ یہ راستہ ہے کہ آپ جو ایسے معاملات ہیں، مہنگائی کا، بے روزگاری کا خاص طور پہ، یا جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، یا دودھ فروش بیٹھے بیٹھے دودھ کی قیمت بڑھا دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بالکل۔ تو ان چیزوں پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کو مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو کوئی کسی تک ان کو فائدہ پہنچ سکے، بالکل۔ لیکن اس طرح کی اچھا پھر آپ نے دیکھا بیچ میں شیخ رشید کا بیان آیا تھا کہ PDM جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ان میں اب کوئی طاقت نہیں رہی، کوئی اس کے اندر پاور نہیں ہے، نہ تحریک چلا سکتی ہے، بس یہ جو اپنی سیاسی اسکورنگ کریں، ایک سیاسی ماحول بنا رہے ہیں آئندہ کے انتخابات کے لیے گورنمنٹ تنقید کرتے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ حزب اختلاف کی تنقید کرے، اور حزب اختلاف اس میں کرتی ہے حکومتی سطح پہ، اور ایز اے سیاسی جماعت کے طور پہ بھی ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں ایک سر جنگ چل رہی ہے، سر سیاسی جنگ بڑے اثر جاری ہے، اور اسی طرح اب نون اور پیپلز پارٹی میں پہلے گیپ ختم ہو گیا تھا، وہ فاصلے پھر دوبارہ بڑھ رہے ہیں، بالکل۔ تو ظاہر اس کا سیاسی فائدہ جو تحریک انصاف کو پہنچے گا، یہ تو برار بھٹو بھی سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ظاہر تحریک انصاف کو ہی فائدہ مل سکتا ہے۔ بالکل جی۔ عباسی صاحب، خورشید عباسی، یہ بتائیں مجھے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو RTS 2 قرار دے دیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک جو ووٹنگ کی جو بات ہو رہی ہے نا، الیکٹرانک یا اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت جو ہے، اب اس میں جن ملکوں میں پہلے ہوا خاص طور پہ وہاں پہ اس طرح کی دھاندلیاں پکڑی گئی ہیں، کیونکہ وہ بٹن سسٹم پہ ایک ٹیکنیکل چیزیں لوگ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں کے جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں، خاص طور پر نون
اور پیپلز پارٹی وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی اگر یہ سسٹم آئے گا اس میں تو آپ دیکھیں جو ڈسکا میں جو الیکشن کے دوران جو آپ نے دیکھا کہ باکس اٹھا کے بھاگ رہے تھے اور بیلٹ پیپر چھینا تو کراچی میں خود کئی واقعات ہوئے، بیلٹ پیپر دوسرے گلیوں میں کچرے میں ملتے ہیں ہمیں. تو وہ گورنمنٹ کا یہ تھا کہ اس کو روک کے اس طرح کیا جائے. اب ان کو یہ تھا کہ بھائی چلو اس دھاندلی کا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 8-10 حلقوں میں جو ہے دھاندلی کر دی. جی جی بالکل. تو اب اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم جو ہے اس میں ان کو پتہ ہے کہ بھائی کسی وقت بھی ایک بٹنوں کا کھیل ہے، اس میں ہمارے ساتھ کچھ کھیل کھیلا جا سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا جب سے یہ آرڈیننس پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے، تو اب تحریک انصاف کے جو وزراء کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ سب اوورسیز جو ہیں وہ سارے جو ہیں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے سارے ووٹ ہمارے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا ان کو یہ بھی تھا کہ اگر اس طرح کی الیکشن ہوں گے اس پہ الیکٹرانک سسٹم پہ تو ظاہر ہمیں وہاں سے ووٹ پڑیں گے. تو ظاہر ایک یہ بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے. حزب اختلاف شک ظاہر کریے، بلکہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کے بھی اس حوالے سے موقع ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کس طرح سسٹم ہوگا. اس میں بھی ایک بڑا خرچہ ہوگا، بڑے معاملات ہیں سسٹم کو چلانا. یہ سسٹم ہینگ بھی ہو سکتا ہے، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ابھی صحیح طرح سے ہر جگہ نہیں پہنچی، دیہی علاقوں میں نہیں پہنچی، دور دراز علاقوں میں نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، ظاہر یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، اس پہ کافی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ کا یہ ٹارگٹ تھا پہلے دن سے، اس میں کامیاب ہو گئی. جی عباسی صاحب، بلاول بھٹو نے کل یہ بھی کہا کہ عوام اگر ہمارا ساتھ دیتی ہے تو عوام دوست معیشت لے کر آئیں گے. ہاں ظاہر ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم عوام کی سیاست کرتے ہیں، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے جو مسئلے ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں. بالکل. اس میں بھی یعنی کئی مرتبہ اس طرح کی بیان بازی ہوئی ہے اور سامنے آئی ہے. اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو سے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی اس وقت اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی تھیں. لیکن بعد میں پھر پیپلز پارٹی میں کرپشن کے الزام بھی لگے اور پیپلز پارٹی کے اپنے کئی لوگ ان پہ ناراض ہوئے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے بالکل پیپلز پارٹی کو جو ہے نیوٹرل پالیسی اختیار کرنی پڑے گی اور عوام کے بہبود کے لیے سوچنا پڑے گا اور اجتماعی فیصلے کیے جائیں گے جس سے عوام کو زیادہ فائدہ پہنچے. لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں اور پیپلز پارٹی خود اس پہ تنقید ہو رہی ہے آج کل. اور پیپلز پارٹی پہ یہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ یہ بڑے عرصے سے صوبہ سندھ میں تو حکومت کر ہی رہے ہیں. تو صوبہ سندھ میں مہنگائی کیوں ہے؟ صوبہ سندھ میں جو ہے صاف پانی کیوں نہیں ملتا لوگوں کو پینے کے لیے؟ صوبے کے اندر کیوں اتنے جو ہے جرائم میں ایک اضافہ ہو گیا؟ خاص طور اسٹریٹ جرائم جو ہے کراچی میں اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. آج بھی ایک جو ہے وکیل کو جو ہے سرے عام گولیاں ماری قتل کیا گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں. اور ڈکیتی کی بات عام ہو رہی ہیں. بہت سارے معاملات ہیں جس میں پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی پہ سب سے بڑا الزام جو ہے وہ کرپشن کا لگ رہا ہے. جو بھی بات کرتا ہے یہاں سے شروع کرتا ہے پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ایک نوجوان ہے اور جو ہے آہستہ آہستہ قیادت ان کی طرف شفٹ کی جا رہی ہے بلکہ کی جا چکی ہے. تو اب ان کو ڈیلیور کرنا ہے کہ آئندہ کی کیا پالیسیاں بناتے ہیں، آئندہ کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں. جی عباسی صاحب، کل بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا وعدہ تھا کہ IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. حکومت کی معاشی پالیسی کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے، غریب عوام جائے تو جائے کہاں؟ ہاں بالکل صحیح ہے. ظاہر دیکھیں نا جب یہ گورنمنٹ نہیں آئی تھی تحریک انصاف کی، جی بالکل، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. ہم یوں کریں گے، قرضہ نہیں لیں گے، ورلڈ بینک کے پاس نہیں جائیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن جب حقیقت جو ان کے سامنے آئی تو وہاں کچھ معاملات کچھ اور تھے. ان معاملات میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ابھی بھی جا کے چیزیں سمجھ میں آئیں کہ ہوا کیا ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھو مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب خود عظیم انسان ہیں، اچھے ہیں، لیکن ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی جو اس میں زیادہ تر یوں ہوا فلاں ہوا.
اس طرح سے تمام سیاسی پارٹیوں پہ نواز شریف کے لیے کہا جاتا ہے جناب خود تو بہت ہی اچھے، ان کے نیچے جو لوگ وہ صحیح نہیں ملے. اچھا موجود گورنمنٹ کے بارے میں تو اس سے چیز نہیں آ رہی ہے، وزیر اعظم پہ وہی تنقید ہو رہی ہے جو ان کے ساتھیوں پہ ہو رہی ہے. یہ بڑا فرق ہے، بہت فرق. یہ بڑی جو ہمیں چیز نئی چیز نظر آ رہی ہے. پہلے کم از کم وزیر اعظم کو بخش دیتے تھے لوگ، اب ڈائریکٹ وزیر اعظم پہ تنقید ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے وعدے بہت کیے تھے. کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے وعدے کیے اور وعدے بھی انوکھے تھے، جن میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا ابھی تک. پورے تو نہیں ہوئے لیکن انوکھے وعدے لگ رہے تھے. انوکھے کیا مطلب؟ آپ کروڑوں نوکری دیں گے. بھائی کروڑوں نوکریاں کہاں سے آپ دے سکتے ہیں جس ملک کی معاشی حالت ایسی ہو جہاں پہ بے روزگاری عروج پہ ہو، جہاں پہ آپ نے جو برسر روزگار لوگ ان کو آپ نے نکال چکے ہیں، تو نہیں آپ کہاں سے آپ دے سکتے ہیں. گھروں کے معاملات ہیں، گھروں کے آپ نے ابھی تک یہ فیصلہ، آپ کی جو منصوبہ بندی کے جو شعبے ہیں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے. اب آپ نے دیہات کو تو بالکل ایک کاٹ کے الگ کر دیا ہے کہ جس طرح کی زندگی گزاریں وہ گزاریں، شہروں کی طرح توجہ دی. اب دیہات کے لوگ جو شہروں کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، ظاہر ان کو پتہ ہے کہ بھائی شہر کے اندر جو ہے بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، پانی صاف مل رہا ہے پینے کا، اور ہر طرح کی وہاں ایک تحفظ بھی ہے. تو لوگوں کی آبادیاں جو شہروں، اب دیکھتے تھے شہر کہاں پہنچ گئے ہیں. کراچی کی جو آدم شماری آج کہاں پہنچی ہے، حیدرآباد کی آدم شماری کہاں پہنچی ہے، اور خود لاہور کی آدم شماری کہاں پہنچی ہے. کل اس کو جو گندے سے گندا ترین شہر کرا دیا گیا. حالانکہ میرے خیال میں کو 300 لگ بھگ پارک ہیں لاہور کے اندر جو صفائی ستھرائی ہر چیز، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ وہاں جو ہے وہ اس کی جو آب و ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے، خراب ہے. اور اسلام آباد کتنا پھیل چکا ہے. آپ آج 10-15 سال پہلے دیکھیں اتنا نہیں تھا اسلام آباد، اب کہاں پہنچتے. تو چیزیں کہ جو دیہات اب اگر گورنمنٹ پلاننگ کرے گی، منصوبہ بندی بنائے گی کہ ان کو کس طرح سے دیہات کے لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان کے لیے کیا کیا کرنا ہے، شہروں کے لیے کیا کرنا ہے. اب جب آپ بیلنس کریں گے چیزوں کو تو ظاہر ہے کہ دیہات کے لوگ شہروں کی طرف منتقل نہیں ہوں گے. الٹا شہر کے لوگ کہیں گے بھائی چلو اچھی آباد میں گاؤں میں شفٹ ہو جاتا ہوں. یہ چیزیں جو ساری چیزیں تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہمیں شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان ارم ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.